ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم جو پیغمبر اسلام کے فرزند تھے، ان کی قبر کے اوپر ایک سفید رنگ کا گنبد بنا ہوا تھا، سفید رنگ کا گنبد. اور اس نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ خود امام حسن کی جو قبر تھی اس پر بھی ایک بہت بڑا سا گنبد تھا. بہت، یہ جو رائٹ سائڈ پر جو قبر، یہ جو بہت بڑا ایک سفید رنگ کا گنبد جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی اتنا بڑا ایک گنبد یہاں پر بنا ہوا تھا. اور ظاہر ہے کہ چاروں ائمہ باقی اور وہ جو قبریں آپ کے سامنے سے پہلے آپ نے دیکھی تھی وہ اس گنبد کے نیچے ہی تھی. یہ دونوں کو اگر آپ ملائیں کہ یہ جو قبریں اب اس وقت آسمان تلے آ گئی ہیں اور ان کے اوپر دھوپ وغیرہ پڑتی ہے، ان کے اوپر باقاعدہ اس طرح سے گنبد بنا ہوا تھا، اور وہ شاید جنت البقیع کا سب سے بڑا گنبد تھا. تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا سا گنبد، اور اس کی تفصیل بھی ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھی. اور اسی طرح سے یعنی باقاعدہ امام حسن کی اس کے اوپر باقاعدہ گنبد، امام حسن کا تو کہا جاتا ہے لیکن کیونکہ چاروں ائمہ باقی وہیں پر تھے، شہزادی کی قبر یا حضرت فاطمہ بنت اسد کی یا پیغمبر اسلام کے چچا، یہ ایک ہی جگہ پر تھی، تو ان کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا تھا. اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک زری بھی لگی ہوئی تھی جو بعد میں اکھاڑی گئی. یہ اس زری کی بھی تصویر، یہ وہ زری کہ جو یہاں پر لگی ہوئی تھی اور بعد میں جو ہے وہ اکھاڑی گئی. تو بہرحال اس کے بعد اب یہ اس حالت میں یہ قبریں آسمان تلے ان کے اوپر دھوپ پڑتی ہے اور ایک عجیب ویرانی کا سما جو ہے وہ وہاں پر رہتا ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس کے علاوہ صرف یہیں کے حد تک بات نہیں ہے، بلکہ ابن جبیر نے جو 7ویں صدی ہجری کے اندر لکھا گیا سفر نامہ، اس میں بہت سارے گنبدوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں بیت الاحزان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ چھوٹا سا گھر شہزادی کا جنت البقیع کے اندر ہی تھا، اور کہا ہے کہ اس کے آثار حضرت ابراہیم فرزند رسول کی قبر کے کہیں آس پاس تھے جہاں کی شہزادی رہا کرتی تھی. تو میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ابن جبیر کا سفر نامہ جو تھا 7ویں صدی ہجری میں، اور 150 سال بعد ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے کے اندر بھی تمام ان پر بنی ہوئی عمارتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم کی قبر کے پاس ہی یہ والا گھر تھا، اور اس نے کہا ہے کہ اس کے اطراف میں وہ تمام عمارتیں گنبد جنت البقیع کے اوپر بنے ہوئے، اور باقاعدہ وہاں پر جو ہے افراد بھی مقرر کیے گئے تھے جو پہرے داری وغیرہ کے لیے. تو بہرحال ان تمام قبور کے اوپر گنبدوں کا اور قبوں کا تذکرہ، اور باقاعدہ حضرت ابراہیم فرزند پیغمبر کی جو قبر تھی اس کے اطراف کی جو اسٹرکچر تھے اس میں ایک دروازہ سا بھی آگے جو ہے وہ لگا ہوا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں گھر کی چیزیں ڈھائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ان کے اسٹرکچر جو بعد میں بھی رہے اس کے بعد رفتہ رفتہ بھی ڈھائے گئی ہیں بہت ساری چیزیں. اور اس کے بعد ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں حضرت عثمان کی قبر کے اوپر بھی ایک سفید گنبد کا تذکرہ کیا. تو صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ عام مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کے تمام مسلمانوں کے لیے جو مختلف قابل احترام صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں ان کی قبور کے اوپر بھی اس طرح سے گنبد اور قبے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی 19ویں صدی کا آغاز ہوا، وہابی مسلک کے پیروکاروں نے ان مزارات کو جو ہے وہ منہدم کر دیا اور ان کے نشانات مٹانے شروع کر دیے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری. اچھا، اگر ہم یہ بات فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، دلائل تو ابھی آگے چل کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں گے، کہ اگر یہ سب چیزیں حرام تھیں، قبروں کے اوپر گنبد رکھنا، دیکھیے آج صرف ہم قبروں کو جو اعدام جنت البقیع ہے جو دلائل وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری سلسلے میں کیا یہ ذکر کرنا ہے، ورنہ سارے چیزیں جو ہیں مثلا قبروں پہ جانا، توسل کرنا، ان کی طرف رک کر کے دعا مانگنا اور ان کو چومنا، قبر کے اوپر سر رکھنا، عورتوں کا قبرستان جانا، بہت ساری الگ الگ چیزیں کی جن پر الگ الگ درد جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آج کیونکہ صرف ہم ایک ہی بات کی حد تک کریں گے، انہدام اور ان قبروں کے اوپر جو موجود گنبد تھے اور ان کو جو گرائے گئے تھے اس پہ ہمارا فوکس ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیں کہ یہ تمام نشانات مٹا دینے چاہیے اور کوئی ایسی چیز یہاں پر باقی نہیں رہنی چاہیے عمارتوں کی شکل میں، جس طرح سے آپ نے رفتہ رفتہ بھی ان تمام چیزوں کو ختم کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مکے کے اندر ایک باقاعدہ ایک اسلامک میوزیم بنایا گیا؟ یعنی وہاں سے تو آپ ساری چیزیں ختم کر رہے ہیں، مکے کے اندر باقاعدہ ایک اسلامک میوزیم، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں
جو مثلا مقام ابراہیم بعد میں وہ تبدیل کرتے تھے، پچھلے والا مقام ابراہیم یہاں پر لوگ ریگولر وزٹ کے لیے بھی آتے ہیں، جو آتے ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہو کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو آپ نہ اس کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نہ چومنے دیتے ہیں، تو وہی چیز یہاں پر بھی آ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے کس دلیل سے پریزرو کیا ہوا ہے؟ اور صرف یہ نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے جو پرانے دروازے تھے وہ بھی اس میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی کھڑے ہو کر دعائیں مانگ سکتے ہیں ان کے وسیلے سے یا ان کے تبرک حاصل کر کے ان سے. اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے جو اور دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی وہ اس میوزیم کے اندر ہے کہ یہ کس دلیل سے آپ نے یہاں پر پریزرو کر رکھے ہیں. جب ہر چیز اور آثار کو آپ نے مٹانے کا تاحیہ کیا ہو تو یہ کس دلیل سے یہاں پر ہے. اسی طرح سے جو زمزم کا کنواں ہے اس کے اندر جو ایک اسٹرکچر تھا جس سے وہ ڈول وغیرہ کھینچ کے پانی نکالا جاتا تھا وہ بھی اس میوزیم کے اندر. تو بہرحال یہ تمام چیزیں پھر کس دلیل سے؟ دیکھیے وہابیت کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار ہے. علماء فرماتے ہیں ان کا طریقہ کار ہے اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اور کسی کی نہ سنو، بس کہتے چلے جاؤ. وہاں ہم کو نظر بھی آتا ہے بقی میں جو افراد کھڑے ہیں، آپ کچھ بھی کہتے رہے وہ یہ کہتا رہے گا شرک ہے بدعت ہے، اور ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے وہ چیز چلتی رہے گی. وہ کسی کا نہ آرگومنٹ کوئی سنتے ہیں، نہ اس کی کوئی بات سنتے ہیں، نہ کسی کی کوئی دلیل سنتے ہیں، بس جب شرک 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 حرام حرام حرام. تو بہرحال جب ایک دیکھیے یہ بھی طریقہ کار ہے، باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب تک یہ مسلسل اگر ایک بات کہی جاتی 50 سال 100 سال مسلسل ایک بات کہی جائے تو آخر لوگوں کے دماغ میں بات آنے لگتی کہیں واقعی شرک تو نہیں، کہیں یہ واقعی کفر تو نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ کتنے اتنا طویل پروپیگنڈا اگر کیا جائے تو لوگ متاثر ہونے لگتے. آپ نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں القاعدہ اور فلاں یہ اپنی جگہ جو لوگ اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود سے وہ چیزیں کھڑی کی، اس کا ایک حوہ بنایا، ان کو خبروں کے ذریعے زندہ رکھا. تو بہت سی چیزیں پروپیگنڈے کے ذریعے طویل پروپیگنڈا اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. خود ہمارے نوجوان متاثر ہونے لگے، یہاں تک کہ اس موضوع پہ بات کرنے کی اب ضرورت پیش آنے لگی کہ ان باتوں کو دلائل سے پیش کیا جائے. خود ایک دفعہ ایک سفر زیارت میں بہت ہی مذہبی نوجوان میرے ساتھ کربلا کے سفر پورے راستے ان سے یہی بات چیت ہوتی رہی اور وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ قبروں پر جا کر دعا کیوں مانگیں. امام حسین کی قبر پر جا کر بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے. وسیلے وغیرہ کے بھی قائل نہیں. تو آج کل کے یہ مخصوص پروپیگنڈا کے بات کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ شرک 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 حرام 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 کے حد تک کے لوگوں کے دماغ میں یہ آنے لگے کہیں واقعی تو نہیں ہے ایسا. تو یہ افکار اب آ رہے ہیں. تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی دلائل سے لیس ہو جائیں اور لوگوں کو قائل کریں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اجر رسالت کی یہی ادائیگی. اچھا ان لوگوں نے کوئی دلائل کو دیکھ کر کوئی نظریہ نہیں بنایا بلکہ خود سے ایک انحرافی نظریہ ایجاد کیا ہے اور اس کے بعد دلائل کے سلسلے میں جعل سازی کرنی شروع کی. اچھا رسول کی بعثت سے بہت پہلے بلکہ پیدائش رسول سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں انبیاء ماسلف کے مزارات تھے، ان کی قبور تھی. پیغمبر تو آخری نبی ہیں نا، اس سے پہلے پیغمبر سے کتنے انبیاء گزر چکے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمیشہ سے ان کی قبروں پر صاحبان موجود ہیں، ان کی قبروں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی قبروں پر گنبد بھی بنے ہوئے ہیں. مثلا جو شوش یا سوس بھی اس کو کہا جاتا ہے، شوش دانیال، یہ حضرت دانیال جو پیغمبر خدا ہے ان کی قبر ہے. یہ بہت گونج رہی آواز، اس کو تھوڑا کم کریں. جو حضرت دانیال کی قبر ہے وہ یہاں پر ہے خوزستان جو ہے ایران کا، وہاں پر جو ہے گنبد اور پوری عمارت اس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر چھت بھی ہے، سائبان بھی ہے، گنبد بھی بنا ہوا ہے، قبہ بھی بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں قبریں. اسی طریقے سے عراق میں حضرت صالح اور حضرت ہود کے مزارات ہیں. وہاں پر عراق میں ان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں یہ حضرت صالح اور حضرت ہود کی قبریں جو پیغمبر خدا، اس کے اوپر چھت بھی ہے، سائبان بھی ہے، یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ حضرت یونس کی بھی وہاں پر مزار آج بھی جو ہے مرجع خلائق ہے. اس کے علاوہ اگر اسرائیل میں ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی جو قبر ہے، حضرت ابراہیم، اس کے اوپر پوری ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پورا ایک گنبد جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ خود اسرائیل میں حضرت اسحاق کی قبر بھی جو مقبوضہ اردن کا علاقہ ہے
اس کے علاوہ یہ حضرت اسحاق کی قبر ہے. اس کے علاوہ یہ جو قبر ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے. اور حضرت یعقوب کے ساتھ ہی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی قبر. تو ان کے جو اجساد مطہرات حضرت موسیٰ نے مصر سے ان کے جسموں کو بیت المقدس منتقل کیا ہے، اور آج بھی ان کی قبریں مقبوضہ اردن کے علاقے کے اندر موجود ہیں. ان سب پر عمارتیں ہیں، ان سب پر گنبد. اور مکے میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں ہجر اسماعیل کے اندر ہے. جو گول دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، اس گول دیوار میں حضرت اسماعیل کی قبر ہے، حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں بھی اس کے نیچے خانہ کعبہ کے صحن میں. اگر یہ سب حرام تھا اور ان کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھنی جائز نہ تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی قبروں کا طواف بھی کیا جاتا ہے؟ یعنی وہ خود ہجر اسماعیل طواف کے اندر شامل. اور جو حتیم کا علاقہ ہے، جو قبر سے بالکل سمجھے متصل علاقہ، وہیں پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں لوگ. اور بہت اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہیں پر ہی میزاب رحمت ہے کہ لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں، ورنہ لوگ ثواب کو حاصل کرنے کچل کے مر جاتے ہیں یہاں. تو پھر کیا وجہ ہے؟ کس دلیل کے ساتھ جب قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہجر اسماعیل کے پاس کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا کیوں حرام نہیں؟ اور اگر مساجد اور اس کے اندر قبریں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، تو یہ خانہ کعبہ کا مسجد الحرام کا پورا صحن، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ روایتوں میں 70 اور بہت سے میں تو کئی 100 انبیاء کے قبور تک کا تذکرہ ہے اس کے نیچے. صحن کا جو مسجد الحرام کا صحن ہے خانہ کعبہ سے متصل. تو پھر یہاں پر تمام مسلمان کھڑے ہو کر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو بہرحال تو پیغمبر اسلام کا آپ نے دیکھا کہ پیغمبر سے پہلے ہی تمام انبیاء موجود تھے. ان کی قبروں پر ہمیشہ سے قبے اور گنبد یہ چلے آ رہے ہیں، لیکن پیغمبر نے کبھی ان پر بنی ہوئی عمارتوں کو مسمار نہیں کروایا. کوئی حکم انہوں نے نہیں دیا، نہ اپنے کسی اصحاب کے ذریعے حکم دیا، نہ وہاں پہ جو ان علاقوں کے اندر افراد رہتے تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر انبیاء کے قبور پر جتنی بھی عمارتیں اور جو گنبد اور قبے بنے ہوئے ان سب کو جا کر مسمار کر دو. یعنی کم سے کم کچھ حدیثیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں پیغمبر اسلامی حکم دیتے کہ کم سے کم انبیاء کے قبور پہ تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں. اور کم سے کم یہی پیغمبر کہتے تھے چلیے اگر آپ کہیں دوسرے علاقوں کے اندر پیغمبر نے حکم نہیں دیا تو یہیں پر ہجر اسماعیل کے پاس ممانعت ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی شخص نماز نہ پڑھے. یہاں پر قبریں بنی ہوئی ہیں حضرت اسماعیل ہاجرہ کی، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز جائز نہیں. کوئی حدیث آپ دکھا دی. تو یہ پیغمبر یہ کر سکتے تھے کہ ان کی اجسام جو ہے کسی جگہ منتقل کروا دیتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے اتنے سارے انبیاء کے اجسام جو ہے مصر سے جو ہے وہ بیت المقدس اور مقبوضہ اردن کے علاقے میں منتقل کروائے کہ بھائی یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے نمازیں جائز نہیں، تو لہٰذا ان کے جسموں کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے. پیغمبر یہ کر سکتے تھے، نہیں کیا. اور بات صرف یہیں تک نہیں رہی. حضرت ایوب جو پیغمبر خدا ان کی قبر جو ہے بصرہ میں. یہ آپ کو بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے تمام انبیاء کے قبور حضرت ایوب کی بصرہ میں جو ہے قبر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی ان کی جو اسرائیل میں قبر ہے. ان سب کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ عمارتیں اور گنبد بنے ہوئے ہیں. حضرت یوشع باقاعدہ جو حضرت آدم کے بعد جو پیغمبر خدا تھے اردن میں ان کی قبر ہے. اور اس زمانے میں لگتا ہے کہ لوگوں کے جسم بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے تو ان کی قبریں بھی جو ہے وہ کافی طویل اور لمبی. اردن کے علاقے میں حضرت یوشع کی قبر ہے. اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ پوری عمارت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اور کسی بھی صحابی نے، کسی بھی ائمہ اطہار میں سے کسی نے، اہل بیت میں سے کسی نے، پیغمبر کے اصحاب باصفا میں سے اس کے بعد حکومت اسلامی جو ہے وہ کہاں کہاں تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن بعد میں کسی نے کیا کرے انبیاء کے ان مقبروں کے اوپر جو عمارتوں کو نہیں توڑوایا. کسی جگہ نہیں ملتا. یہ حضرت ہارون کی جو قبر ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں قبہ اور جو ہے عمارت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم شام میں دیکھیں تو حضرت حابیل کی قبر ہے. ان کی بھی دیکھیں کتنی طویل ان کی قبر ہے. حضرت حابیل، حضرت آدم جو پہلے دنیا میں سمجھے انسان تھے، ان کی اولاد کی قبریں، اس کے اوپر بھی پوری عمارت اور قبہ اور سب کچھ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے. حضرت موسیٰ یہ بھی اسرائیل میں ہے.
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر اردن کے اندر ہے، اس کے اوپر بھی پوری عمارت وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ شام میں حضرت زکریا کی قبر ہے، اس کے اوپر بھی پورے گنبد قبے اور عمارتیں جو بنی ہوئی ہیں۔ پھر شامی میں صحابہ میں سے حضرت بلال حبشی کی قبر ہے، وہ بھی پختہ جو ہے قبر اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اوپر جو ہے بلڈنگ اور عمارت جو ہے وہ بھی موجود ہے اس کی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے اور دیگر آنے والے اصحاب نے نہ صرف یہ کہ ان قبروں کو منہدم نہیں کروایا، بلکہ معاملہ برعکس ہوا، بلکہ ان کی تعمیر اور حفاظت کا کام جاری رہا۔ اور اس لیے کہ ان آثار سے دیکھیے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو سن عیسوی ہے یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوا، آج 2012 چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، انجیل، حوارین عیسیٰ، بہت سارے محققین کے نزدیک ان کا وجود آج، یعنی غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، ان کا وجود ایک افسانوی تاریخ بن چکا، کیونکہ نہ ان لوگوں نے نہ جائے ولادت کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہاں رہتے تھے ان کے گھر کا کچھ نہیں پتا، حضرت مریم کہاں رہا کرتی تھی ان کے گھر کا کچھ نہیں پتا، بیت المقدس کے علاوہ کون سی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی، کوئی آثار ان لوگوں نے محفوظ نہ رکھے۔ اکثر محققین تو اب حضرت عیسیٰ کے سولی دیے جانے کے واقعے کو بھی ایک ادبی اور لٹریچر کا حصہ سمجھتے، جیسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہوتی، دیکھیے تمام آثار ان لوگوں نے بھی مٹائے اور آج ان کے پیروکار بھی اسی پالیسی کے اوپر عمل پیرا۔ دیکھیے اگر یہ نشانیاں موجود ہوں نا تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان افراد سے وابستہ رہتی ہیں۔ یہ حقانیت کا ثبوت ہوتی ہے کہ افراد موجود تھے، ایگزسٹ کرتے تھے، تاکہ لوگ بعد میں آنے والی نسلیں، آئندہ آنے والے ادوار اور صدیوں میں اس میں شک کی حالت میں نہ گرفتار ہوں، جیسے آج لوگ شک کی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ تھے بھی یا نہیں؟ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے محققین کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مریم تھی بھی یا نہیں؟ سولی دینے کا کوئی واقعہ ادبی ہے، کوئی تاریخ کا حصہ بھی ہے یا نہیں؟ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے واقعہ کربلا کو تمام مجالس اور ماتم کے ذریعے جو زندہ رکھا ہوا، اس کی بھی وجہ یہ جب ہر جگہ پر باطل نے روکنے کی کوشش کی، ورنہ آپ خود سوچئے کہ ریگستان یا جنگل و بیابان میں جو واقعہ کربلا پیش آیا تھا، کب کا ایک تاریخی افسانہ قرار دے دیا جاتا اگر ہم اس کو مجالس اور ماتم کے ذریعے برقرار نہ رکھتے، کب کا وہ کہہ کے ختم کر دیتے، لیکن ہم نے اس طریقوں سے باقی رکھا۔ رسول سے منسوب جو چیزیں 1400 سال سے پیغمبر کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کتنی بڑی عیسائی دنیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی چیز پریزرو نہیں کی، لیکن وہ کہ باطل عقیدے کے اوپر تھے، وہ چیزیں مٹاتے چلے گئے، آج ایک افسانوی چیز سمجھی جانے لگی۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، پیغمبر کا ہمیں پتہ ہے کہاں پیدا ہوئے، پیغمبر کا ہمیں پتہ ہے کون سی غار میں، مثلا غار ہرا میں کہاں عبادت کرتے تھے، غار ثور کے اندر جو ہے کیا واقعہ پیش آیا تھا، پیغمبر کہاں پر نماز پڑھتے تھے، یہ تمام جگہ موجود ہیں، کہاں سپرد خاک ہوئے، ان کے خاندان اور گھر والوں کی قبور جو ہے کہاں کہاں ہیں۔ لیکن اب خاص وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو مٹایا جا رہا ہے تاکہ آنے والی صدیوں کے اندر ان کے آثار بالکل محو ہو جائیں۔ ہزاروں سال دیکھیے اس طرح سے گزرتے بھی اگر چلے جائیں اور چیزیں محفوظ رہیں ان کی، تو ان کے آثار سے بھی لوگوں کی حقانیت کا جو ہے پتہ چلتا ہے۔ لیکن باطل اپنی اسی لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ قرار دیتا ہے ہمیشہ سے کہ ان آثار کو مٹا دیا جائے۔ یہود و نصارہ نے بھی دیکھیے خاص سازش کے تحت ان آثار کو محفوظ نہیں کیا، اور آج بھی ان کے وہی زرخرید اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور مسلسل آثار کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ورنہ دیکھیے جو اولیاء ہیں اور صالحین کی قبور دنیا میں ہر جگہ، ایران میں بھی ہیں، عراق میں ہیں، شام میں ہیں، مصر میں ہیں، مراکش میں ہیں، یونس میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں، ہر جگہ پر قبور کے اوپر عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں، گنبد بھی بنے ہوئے ہیں، قبے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا اگر آپ مان بھی لیں کہ سب چیزیں حرام تھی تو پھر آپ بتائیے کہ قبر رسول کے اوپر یہ گنبد خضرا یہ کیوں ابھی تک آپ نے باقی رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے کہ اگر ہم اس قبے کو بے کر ڈھائیں گے تو لوگ ہمارے خلاف بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو ہم پھر یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے تقیہ کا نظریہ کب سے اختیار کر لیا؟ آپ کے مذہب میں تو تقیہ کرنا حرام ہے، لوگوں کو خوف کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس طرح کی برداشت کرنا۔ اور اگر یہ تقیہ آپ کے ہاں جائز تھا تو یہ تقیہ آپ نے بقی کی قبریں گرانے میں کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو دیکھیے اگر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ
5-7 منٹ کے بعد گفتگو کرنے کے بعد پھر آپ کو تھوڑا وقفہ دے دیں گے کہ جو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی قبروں کے اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، تو رسول اللہ کو ان کے حجرے میں کیوں دفن کیا گیا؟ کیا رسول اللہ جس کمرے میں اپنے حجرے میں دفن ہوتے اس کی چھت نہیں تھی؟ اس کی چھت بھی تھی. پیغمبر اسلام جس کے اندر مدفون ہے اس کی چھت بھی تھی، اس کی دیواریں بھی تھیں، اس کے اوپر عمارت بھی بنی ہوئی. پیغمبر اسی عمارت کے نیچے دفن، اور تو اسی حجرے میں وفات کے بعد پیغمبر اسلام کی بالکل قبر کے ساتھ حضرت عائشہ نے 50 سال گزارے. 50 سال. اگر اس قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کسی بھی قبر کے ساتھ ممنوع ہے تو حضرت عائشہ کی نمازوں کا کیا حکم؟ آپ بتائیے. حضرت عائشہ جس حجرے کے اندر موجود تھی وہیں پر پیغمبر اسلام کی قبر، اور حجرے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، قبر کے بالکل قریب بیٹھ کر نمازیں پڑھتی ہوں گی. تو پھر وہ نمازیں کس طریقے سے پڑھتی ہیں؟ اگر نمازیں قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنا جائز ہے، ظاہر قبر کو قبلہ تو کوئی بھی نہیں بناتا ہے نا، ہاں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اس میں تو کوئی حرام کی بات نہیں. تو دیکھیے دفن کے بعد بھی کسی نے بھی پیغمبر اسلام کی قبر پر موجود نہ تو چھت کو توڑوایا نہ عمارت کو توڑوایا. اور پیغمبر اسلام کے جو روضہ ہے گنبد خضرا جس کے عین نیچے قبر رسول، اس کے اوپر ایک وینٹیلیٹر تھی، ایک روشن دان. اچھا یہ گنبد خضرا تو بعد میں بنایا گیا، لیکن پیغمبر اسلام کی اپنی جو قبر مبارک جہاں پر تھی اس کی جو چھت ہے، ایک دفعہ بہت مشہور واقعہ اور بالکل متفق علیہ واقعہ، تمام علماء اہل سنت نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ باقاعدہ جس وقت مدینے میں خشک سالی کا دور آیا تھا، بارشیں بالکل نہیں ہو رہی، تو حضرت عائشہ زوجہ رسول نے ایک ترکیب لوگوں کو بتائی تھی کہ آپ یہ کریں کہ اوپر ایک سوراخ کروائیں چھت میں، اور یا جو اوپر کا کوئی وینٹیلیٹر ہوگا اس کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ براہ راست سورج کی کرنیں قبر رسول کے اوپر پڑیں. لوگوں نے جب ایسا کیا اور سورج کی کرنیں قبر رسول پر پڑی تو اسی وقت گھٹا ٹوپ بادل آئے اور اسی وقت موسلادھار بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی مدینے، اور پورا مدینہ جلسہ ہو گیا. اگر قبر رسول کے اوپر کوئی عمارت جائز نہیں تھی تو پھر اس کو بھی آپ ہٹاتے، یا صحابہ میں سے ہٹاتے کہ بھائی سورج کی براہ راست نیچے قبر ہونی چاہیے اور آسمان تلے ہونی چاہیے، اس پر کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے. صحابہ میں سے کسی نے کیوں نہیں توڑوائی؟ بلکہ اسی چھت کے نیچے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی وصیت تھی کہ ہمیں دفن کیا جائے رسول اللہ کے ساتھ. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں پیغمبر اسلام کے روضے کی تعمیراتی سرگرمیاں بھی جاری رہی. بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار بھی بعد میں آئے اور انہوں نے قبروں کے اوپر گنبد وغیرہ بھی تعمیر کروائے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک ان تمام روضہ رسول پر بھی اور تمام جو مسجد نبوی ہے اور روضہ رسول میں تزئین و آرائش کا کام لیا جاتا ہے، اس کے لیے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں. اور باقاعدہ کتاب الاطہار میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ ان کو استاد حماد نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر و عمر کی قبور کو دیکھا ہے، یعنی براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ قبر پر واضح ایک ابھار تھا جسے ایک چھوٹا سا گنبد کہہ سکتے ہیں. اور باقاعدہ کتابوں کے اندر باقاعدہ وہ تمام امام ابو حنیفہ سے اور ان کے استاد حماد سے وہ پوری وہ چیزیں نقل کی گئی ہیں کہ ان کی قبر کس طرح کی تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر رسول کو دیکھا ہے. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے ہمارے برادران اہل سنت کے بڑی عوام جن کی تقلید آج کل کرتی ہے، 150 ہجری میں تو ان کی پیدائش ہوئی. ان کے استاد سے جنہوں نے وہ بات بیان کی، استاد حماد کم سے کم 30 سال تو بڑے تھے امام ابو حنیفہ سے. اور دیکھیے اور 60 ہجری میں واقع کربلا ہوا ہے، 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی، وہ 30 سال بڑے تھے تو 120 ہجری کا واقعہ ہوگا، یعنی 60 سال گزرے ہوں گے صرف واقعہ کربلا. اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کی قبر پہ دیکھا کہ اس کے اوپر واضح طور پر وہ ابھار تھا جسے چھوٹا سا گنبد بھی کہا جا سکتا ہے. تو تابعین اور تبع تابعین کے ادوار بھی موجود رہے، اس وقت اس قبر پہ اتنا ابھار انہوں نے کیوں باقی رکھا؟ دیکھیے وہابی حضرات کہتے ہیں قبروں کو منہدم کر کے زمین بوس اور بالکل فلیٹ کر دینا چاہیے،
تو وہ باہر کیوں باقی رکھا گیا؟ اچھا پیغمبر اسلام اور خلفائے دوم اور خلیفہ اول جو تھے ان کی قبور پر بھی اتنی ابری ہوئی تھی زمین، تو بعد میں کسی بھی صحابی نے یا اہل بیت میں سے کسی نے کیوں اس کو بلڈوز نہیں کروایا، کیوں اس پر بیلچے نہیں جلوائے، کیوں اس کو زمین بوس نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں کی آخر چھت اور دیواریں جو ہے نہیں گرائی۔ اور ایک بات کو وہ اور بیس بناتے ہیں جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے قبروں کے اوپر بیٹھنے سے اور اس کے اوپر کچھ بنانے سے منع کیا، قبروں کے اوپر بیٹھنے سے اور اس پر کچھ بنانے سے منع کیے۔ تو ہم کہتے ہیں قبروں کے اوپر بیٹھنا تو ظاہر منع، کراہیت بھی ہے، لیکن اس میں قبروں کے اطراف میں بیٹھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے روایت کے اندر کہ قبروں کے اطراف میں بھی نہ بیٹھو، قبر کے اوپر بیٹھنا منع، ورنہ حضرت عائشہ 50 سال تک کیوں قبر رسول کے پاس بیٹھے؟ اچھا مسلمان ہجر اسماعیل کے پاس جو بھی آپ نے دیکھا تھا تصویر میں، کیوں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں؟ اور جہاں تک رہا قبر کے اوپر بیٹھنے کا، وہ تو آج تک ہم نے کبھی کسی پاگل کو بھی قبر کے اوپر بیٹھے نہیں دیکھا، تو اس کی تو بات چھوڑ دی۔ اچھا گنبد اور قبے ہمیشہ اطراف قبر میں بنائے جاتے ہیں، قبر کے اوپر نہیں بنائے جاتے۔ دیکھیے کون سی چیز پیغمبر نے منع کی، اس زمانے میں بھی رائج تھا، آج بھی یہود و نصارہ کے اندر ایک چیز رائج ہے، وہ قبروں کے اوپر عمارت بناتے ہیں، اوپر مثلا اس طرح یہ قبر ہے نیچے، اس کے اوپر انہوں نے ایک چیز بنا دی، یہ قبر ہے اس کے اوپر انہوں نے اسٹرکچر، قبر کے اوپر اسٹرکچر بنایا، یہ قبر ہے اس کے اوپر ایک جو ہے ایک اسٹرکچر بنا دی، قبر کے اوپر یہ قبر ہے اس کے اوپر ایک اسٹرکچر بنایا، یہ قبر ہے اس کے اوپر ایک اسٹرکچر، یہ جب سے ان کے اندر رائج ہے، اس زمانے میں بھی سلسلہ تھا، تو پیغمبر نے قبروں کے اوپر کوئی عمارت بنانے سے منع کیا، اطراف میں عمارت بنانے سے منع نہیں کیا، جیسے کہ آپ ان تمام تصویروں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بلڈنگ اوور دا گریو یہ الگ چیز ہے اور بلڈنگ اراؤنڈ دا گریو یہ الگ چیز ہے، اوور اور اراؤنڈ کا فرق۔ اطراف قبر میں بلڈنگ بنانا اس کی ممانعت نہیں، قبر کے اوپر بنانے کی ممانعت ہے۔ تو یہ دماغ میں چیز رہے۔ اور دیکھیے یہ جو روضے ہیں اور یہ جو عمارتیں ہیں یہ عبادت خدا کے لیے ہوتی ہیں، وہاں موجود مکانات ان عبادت کرنے والوں کے لیے فلاح اور سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ سکون سے عبادت کر سکیں۔ وہاں پہ کوئی مردوں کو پوجنے کے لیے نہیں آتا ہے، کوئی ان کی قبروں کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نمازیں نہیں پڑھتا ہے، بلکہ روزوں کی شان و شوکت بڑھائی جاتی ہے۔ خود سعودی عرب میں مسجد نبوی کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے کتنے اقدامات کیے گئے، خود جو ہے روضہ رسول کی شان و شوکت کی ہر وقت پالش ہو رہی ہے، ہر وقت نقش و نگار مثلاً جو وہاں پر بنائے جا رہے ہیں، ہر وقت صفائی ہو رہی ہے، سونے کا کام کیا جا رہا ہے، اس کو زیادہ زیادہ جو ہے پرشکو اور خوبصورت بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کام تو سب آپ خود بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ قبریں تو بنی ہوئی نا، اس کی تزئین و آرائش، اس کے بلڈنگ، اس کے لیے ماہرین کی خدمات، یہ سب آپ خود بھی کر رہے ہیں، تو پھر دوسروں کو فقط کافر و مشرک کیوں قرار دیتے ہیں؟ اچھا کوہ صفا جس پر عبادت کا بڑا ثواب ہے باقاعدہ، اس کے اوپر کوہ صفا کے اوپر ایک گنبد بنا دیا گیا، ایک گنبد۔ یہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے کوہ صفا کی 4 دیواری ایک دیوار بندی کر دی گئی ہے اس کے، اور اوپر یہ گنبد، یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تو پھر یہ شرک کیوں نہیں ہے یہ گنبد بنانا؟ اچھا اب اس کو پریزرو کرنے کے لیے اس کے کوہ صفا کے آگے شیشے کی ایک وہ بھی بنا دی گئی ہے، ایک دیوار تھی، اے سی بھی لگا ہے، ورنہ پہلے تو جو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی تھی یہ بالکل ایک کھلا علاقہ تھا، بس ایک اوپر ایک سائے کے لیے ایک چیز پڑی ہوتی تھی، اس سے پہلے تو وہ چیز بھی تھی، بالکل کھلا علاقہ تھا۔ اور مسجد الحرام سے تو بالکل باہر کا علاقہ آج بھی ہے، مسجد الحرام کا پارٹ نہیں ہے، عورتیں اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں بھی صفا و مروہ والی جگہ پر جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال اب تو خیر کئی منزلہ صفا و مروہ بنا دی گئی، اور یہ مروہ پہلے زمانے میں اس طرح سے ہوتی تھی، یہی اوپر جو چھپر سے چلا آ رہا ہے اس کے سائے کے اندر لوگ صحیح کر دیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ لیکن پھر بھی اس کے باوجود اب تو خیر بہت ہی
کئی منزلہ بنا دی گئی ہے اور AC لگ گئے ہیں اور بہت ہی ان کے درمیان، ورنہ درمیان میں آنے جانے والوں کے لیے الگ راستہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور ایک زمانے میں جب طوفان وغیرہ آیا تھا تو لوگوں نے باقاعدہ تیر کر بھی صفا و مروہ میں صحیح کی۔ اچھا، اب ایک بات اور بس میں کہہ کے پھر میں بات کو فی الحال ختم کرتا ہوں، پھر اگلے وقفے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ بات کو شروع کریں گے کہ خود کتنی چیزوں کے خلاف ورزی آپ خود کر رہے ہیں، کتنی احادیث کی، تو فقط پھر قبروں ہی کی طرف فقط توجہ کیوں ہے؟ کتنی ایسی چیزیں، مثلا کعبے کے اطراف میں بلند و بام عمارتیں بنانا، کتنی روایتوں کے اندر اس بات کی ممانعت آئی۔ آپ دیکھیے وہ بیچ میں کالے رنگ کا جو نقطہ نظر آ رہا ہے نا، وہ خانہ کعبہ، ہر بلڈنگ خانہ کعبہ سے بڑی اور بلند، 20 گنا جو ہے بلند منزلیں جو ہیں وہ، اور خانہ کعبہ غالباً لگتا ہے کہ مکہ کی شاید سب سے چھوٹی عمارت بن کے رہ گئی۔ یہ تجارتی مقاصد ہیں، بہت سارے، چلیں ہم کہیں کہ زائرین کی سہولت کے لیے آپ نے بہت ساری اگر چیزیں فرق کی ہوئی ہیں، تو یہ کہ آپ بھی تو حدیثوں کی مخالفت مستقل کر رہے ہیں کہ جس کی ممانعت آئی ہے حدیث میں، لیکن پھر وہ کس دلیل سے آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ میں یہ بات کہہ کے فی الحال اپنے گفتگو کو روکوں گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیے ہر چیز کا آپ اعتبار نہ کریں۔ قبر رسول کہہ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی کر دی گئی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قبر رسول ہے، اور یہ بہت انٹرنیٹ پہ جعلی چیزیں پھیلائی گئی۔ سینکڑوں سال سے کسی شخص نے بھی قبر رسول کو نہیں دیکھا، وہاں پر مقیم افراد کی بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ جلال الدین رومی کی قبر ہے اونیا میں، ترکی میں، اور انٹرنیٹ پہ ہر جگہ تقریباً یہ اس طور پر مشہور کی گئی کہ پیغمبر اسلام کی قبر نہیں، ایسا نہیں۔ جلال الدین رومی کی قبر ہے اونیا، ترکی میں۔ اس کے علاوہ ایک تصویر یہ بھی ہے کہ ایک خیالی تصویر، چلیں تو خیالی بھی ہے، لیکن ایک تصویر اور ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت نادر و نایاب تصویر ہے، یہ قبر رسول کی تصویر ہے، یہ بالکل جعلی تصویر، بالکل جعلی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگ جو ہے گمراہ کرتے ہیں، تو اس کی طرف آپ ہوشیار ہیں کہ کسی نے بھی قبر رسول کو دیکھا نہیں۔ اور صرف یہاں کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ میں وہ ایک مثالیں اور دے دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ فی الحال امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر ہے، باقاعدہ زری بنی ہوئی ہے بغداد میں۔ یہ امام شافعی کی قبر ہے قاہرہ میں، کائرو مصر میں، یہ ان کی قبر، اس کے اوپر پوری عمارت بھی بنی ہوئی ہے، گنبد بھی بنے ہوئے ہیں، قبے بھی بنے ہوئے ہیں، پختہ اونچی قبر بھی۔ امام احمد ابن حنبل کی قبر ہے شام میں، اس کے اوپر بھی دیکھیں عمارات، قبہ، سب تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ امام بخاری کی قبر ہے سمرقند میں، ازبکستان، اور یہ ان کی اور صرف یہاں کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ میں وہ ایک مثالیں اور دے دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ فی الحال امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر ہے، باقاعدہ زری بنی ہوئی ہے بغداد میں۔ یہ امام شافعی کی قبر ہے قاہرہ میں، کائرو مصر میں، یہ ان کی قبر، اس کے اوپر پوری عمارت بھی بنی ہوئی ہے، گنبد بھی بنے ہوئے ہیں، قبے بھی بنے ہوئے ہیں، پختہ اونچی قبر بھی۔ امام احمد ابن حنبل کی قبر ہے شام، اس کے اوپر بھی دیکھیں عمارات، قبہ، سب تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ امام بخاری کی قبر ہے سمرقند میں، ازبکستان، اور یہ ان کی براہ راست اوپر تو دیکھیں قبہ اور وہ بلڈنگ بنی ہوئی کتنی بڑی، اور یہ ان کی قبر ہے کتنی اونچی اور بڑی۔ ابن تیمیہ کی قبر ہے، جو کہ اس وقت وہابیت کی سارے جو عقائد ہیں وہابیوں کے وہ ابن تیمیہ سے لیے ہوئے انہوں نے۔ یہ جنید بغدادی کی قبر ہے، اس کے اوپر ہی عمارات، قبہ، اتنی بڑی ذریعہ سب کچھ بنا ہوا ہے۔ ان کو کیوں نہیں آپ ڈھاتے اور ختم کرتے ہیں؟ آپ کی تو تمام ریاستیں اس کے اندر آپ لوگوں کی وہ ہے اثر رسوخ ہے، ان تمام جگہوں پہ بھی ختم کروائی اور ڈھائی، اور وہی جنت البقیع والا حشر، خدا نہ خواستہ ان تمام قبور کا بھی جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی وغیرہ کی بھی قبور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اسی طرح سے مثلا یہ خالی جنت البقیع کی حد تک بات تھی، جنت المالا کا جو قبرستان ہے مکے میں، اس کے اوپر بھی پورے قبے اور گنبد جو ہے وہ بنے ہوئے، قبے اور گنبد۔ اور اس وقت تو یہ ڈسٹرکشن سے پہلے حضرت خدیجہ طاہرہ
کی جو قبر مبارک تھی اس کے اوپر قبہ اور گنبد جو ہے وہ بنا ہوا تھا. جنت المالا کے قبرستان اوپر سے نہ صرف کہ وہ گنبد بھی وہاں سے توڑے گئے بلکہ اس کے بعد پھر اس طرح کی قبر ہو گئی. اور اس پہ بھی کچھ مومنین وہاں پر جاتے تھے, انہوں نے ہاتھ سے نشان کو باقی رکھنے کے لیے وہاں پر نام وغیرہ بھی لکھ دیا تھا انہوں نے. لیکن اب تو وہاں جانا بھی تقریباً بالکل بند ہو گیا. یہ حضرت خدیجہ طاہرہ کی قبر اس طرح سے کتنے برے حال میں جو ہے وہ وہاں پر رکھی گئی. پھر اس کے بعد تھوڑی سی بہت صفائی کروا کے اب اور نشان کو کم سے کم کرتے چلے جائے. پہلے تو آپ نے وہ دیکھا, اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبور کے اوپر بھی اسی طرح سے گنبد اور قبے بنے ہوئے تھے وہاں کے ڈیمولیشن سے پہلے, جب انہدام سے پہلے. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ اوپر سے ہٹ گیا تو اب یہ ان کی قبریں. اور اس کے بعد اور فلیٹ کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے سائز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. یعنی بہت آہستہ روی کے ساتھ وہاں پر یہ والا کام ہر دفعہ جب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو ایک پتہ چلتا ہے کہ مزید اتنی زیارتیں اور ختم ہو گئی. اور اب یہ بقیع قبرستان ہے جو گرین رنگ کی جو جالیاں یا جو کھڑکیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے قبور ہیں. سال میں کوئی ایک دفعہ شاید یہاں کا کوئی گیٹ کھلتا ہے, وہ مشکل عید وغیرہ کے موقع پر. اور وہاں پہ بھی اس کے اندر بھی بہت سارے ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر پھر مزید رکاوٹیں کہ اب ان کی آنکھوں سے ان کی قبور جو ہے وہ مطہر جو ہے وہ بھی نہیں دیکھی جا سکتی. یعنی آپ وہ بالکل ان کی نظروں سے لوگوں کی چھپا دی گئی. ورنہ زیارت قبور کے لیے جب لوگ وہاں پر آئے ہیں اور وہاں پر جا رہے ہیں تو کم سے کم کوئی آنکھوں سے تو کوئی چیز نظر آنی چاہیے. جنت المالا میں وہ بھی بہت پاسبل نہیں رہا. اسی طرح سے حضرت حمزہ کا باقاعدہ روضہ اور مقبرہ وہاں پر بنا ہوا تھا مدینے میں, لیکن جو ہے اس کو بھی ڈھا دیا گیا اور اب بالکل ایک فلیٹ قبر ہے. اور اب حضرت حمزہ کے اس کے علاوہ کوئی اور ویسا نشان, اور یہاں پہ بھی مستقلاً بلکہ لوگ جو یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو یہی بات بتا رہے ہوتے ہیں بجائے کہ حضرت حمزہ کا ذکر کرنے کے ان کے قاتل کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وحشی کا. وحشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور ان کا جسم کے جو ٹکڑے کیے تھے اور جتنی ان کی لاشیں کی بے حرمتی کی تھی, اور بعد میں جان کے خوف سے پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن وہ جو یہاں پہ افراد کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ حمزہ اس طرح سے شہید ہوئے, بعد میں وحشی نے اسلام قبول کیا اور وحشی کے اسلام قبول کرنے کی مدح میں پھر قرآن آیتیں نازل ہوئی. تو بجائے کہ حضرت حمزہ کا ذکر کرنے کے ان کے قاتل کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. اور اب بہت ساری نگاہیں پیغمبر اسلام جس جگہ پر پیدا ہوئے تھے, یہ سامنے لائبریری ایک آپ کی ہے, یہ جو گراؤنڈ فلور پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے, یہ پیغمبر اسلام جس جگہ پر پیدا ہوئے یہ پیغمبر اسلام کی ولادت گاہ ہے. اور بہت زیادہ لوگ دھڑکتے ہوئے دل اور ایک خطرہ اور ایک وہ محسوس ہو رہے جس اعتبار سے اس عمارت کو اسی طرح سے بوسیدہ حال میں رکھا گیا ہے. اور اکثر افراد کو تو ہم نے خود وہاں پر دیکھا باقاعدہ اس کے اطراف میں پیشاب وغیرہ کرتے ہوئے, یعنی کوئی روکا وغیرہ نہیں جاتا ہے. اور جو حال اس کا وہاں پر رواج کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اس کو بھی ڈیمولش کر دیا جائے. بہرحال اس کو لائبریری بنا دیا گیا اور لائبریری کبھی کھلتی بھی اب ہم نہیں دیکھتے اور وہ مستقلاً بند رہتی. اس کے قریب جائیں گے تو اس کو ہاتھ واتھ لگانے کو بھی اکثر اگر وہ دیکھ لیں تو اس کو بھی جو ہے وہ منع کرتے ہیں. اور خود ان کی اپنے قبور دیکھ لیں, خود آپ یو ای وغیرہ کے اندر دیکھیں کہ زید بن سلطان النہیان جو ان کی بڑی بڑی قبریں اور سب کچھ بنی ہوئی ہیں, لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اب آپ کے تمام سامنے ہم نے یہ تمام تصویریں آ گئی, آپ کو پتہ چل گیا ان سب پہ گنبد تھے, قبے تھے, اور اس کے بعد ان کو اٹھائے گئے. مسلمانوں کے بعد بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ سے یہ چیزیں موجود تھیں, یہ نہیں کہ یہ پہلے سے اسی طرح سے چلی آ رہی. اس سلسلے میں ایک ذمہ داری کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کا ہم وقفہ دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. شاعر جو ہے نا یہ شاعرہ کی جمع جس کے معنی علامت اور نشانی کی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ صفا و مروہ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں شاعر خدا کہا گیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور اس کے علاوہ سورہ حج میں وہ اونٹ جو قربانی کے لیے مینا جاتے ہیں
ان کو بھی شاعر خدا کہا گیا. وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. جو قربانی کے لیے جو جانور یہ جو اونٹ وغیرہ لے جائے جاتے ہیں اس کو بھی شاعر خدا کہا گیا. اس لیے کی چیزیں دین حنیف اور آئین ابراہیم کی علامت اور نشانیاں. اسی طرح سے مزدلفہ کو مشعر الحرام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دین خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے. مزدلفہ کا میدان وہاں وقوف کر کے خدا کے اطاعت گزار ہونے کی علامت شمار کیا گیا اور تمام مناسک حج کو بھی شاعر اللہ کہا گیا. تو کیا انبیاء، ائمہ یا اولیاء ان کی جو ذوات مقدسہ ہیں ان کی قبور کو دیکھ کر کسی کو دین خدا کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا؟ اور کیا ان کی اطاعت کا کوئی جذبہ ان کے قبور کو دیکھ کر پیدا نہیں ہوتا؟ کیا یہ سب شاعر نہیں ہیں؟ کیا صرف اور صرف پہاڑ اور اونٹ شاعر خدا ہیں؟ یعنی معاذ اللہ جمادات جیسے پہاڑ، حیوانات جیسے اونٹ یہ تو شاعر خدا ہوں، لیکن جن کے صدقے میں کائنات بنی ہو، جن سے لوگوں نے دین لیا ہو، ان کے اجسام و قبور کی جو نشانیاں ہیں وہ شاعر خدا نہ ہوں. اس نظریے کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، حضرت آدم سے لے کر آج تک سب لوگ خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر اس میں فطرت سلیم پائی جاتی ہے اس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں. تمام افراد سب کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کر پھول چڑھاتے ہیں، وہاں پر پودے لگاتے ہیں، کیاریاں بناتے ہیں، اس کی سجاوٹ کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا احترام